وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ من یشری، را کے نیچے کیا ہے اور آگے کیا ہے؟ یا ساکن. کس طرح پڑھیں گے؟ اس یا کو پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ پھر سے من یشری، پھر سے پڑھیں، زیر کو اور باریک کریں. پھر سے پڑھیں من یشری. واللہ رؤوف بالعباد. پھر سے پڑھیں، حمزہ کو واضح کریں اور زیر کو باریک کریں. بالعباد. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے، من جو، یشری بیچتا ہے، نفسہ اپنے نفس کو، ابتغاء چاہنے کے لیے، مرضاتی رضا، اللہ اللہ کی، واللہ اور اللہ، رؤوف بہت شفیق ہے، بالعباد بندوں پر. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من جو، یشری کس سے نکلا ہے؟ یشری، شین رہی سے. شراء کا کیا معنی ہے؟ خرید و فروخت. یہاں ہے بیچنا، جو بیچ دیتا ہے، نفسہ اپنے نفس کو. نفس کا کیا معنی ہے یہاں؟ اپنی ذات، اپنا آپ، اپنی انا اور اپنا جسم اور اپنا آپ، یعنی جو کچھ آپ خود ہیں. ابتغاء، ابتغاء کا روٹ کیا؟ بے غین یہ بغی. کیا معنی ہوتا ہے؟ کوشش کر کے کسی چیز کی طلب رکھنا، تلاش کرنا. ٹھیک ہے نا؟ جو تلاش میں رہتا ہے، طلب کرتا رہتا ہے، چاہتا رہتا ہے، یعنی ہر وقت اس چیز کی تلاش میں ہوتا ہے، چاہنے والا ہوتا ہے. کس کی؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی. مرضات رے دوادیے، ردیہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ راضی ہونا. مرضات کیا؟ رضامندی اللہ کی. یعنی اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ تڑپتا رہتا ہے اور ڈھونڈتا رہتا ہے بہانے کہ کسی طرح میں اللہ کو راضی کر سکوں. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ شفقت کرنے والا ہے. رؤوف رأفت سے، رے حمزہ فے رأف، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر بہت شفقت کرنا ہو، بہت اس سے ہمدردی ہونا. بالعباد، عباد عبد سے ہے، بندوں کے ساتھ بے حد شفقت کرنے والا ہے، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے. اور ان میں کون بندے مراد ہیں؟ عباد الرحمن. سورۃ الفرقان میں آتا نا، وعباد الرحمن، اللہ کے خاص بندے. ان سے تو خاص طور پر مہربان ہے، لیکن دنیا میں تو اللہ کی مہربانی عام بھی ہے. ٹھیک ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس کے. یعنی جو ایسا کرنے والا ہے، اللہ بھی اس پر بڑا شفیق اور مہربان ہے. چلیے مجھے یہ بتائیے کہ اپنے آپ کو بیچنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی خاطر خود کو بیچنا. تھوڑا امیجن کریں، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے خود کو بیچ ڈالنا. اسلمت لرب العالمین. اور اپنی مرضی باقی نہ رکھنا، اللہ کی مرضی پہ زندگی گزارنا. اور جیسے یہ کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا
وبمحمد النبی. اگر کوئی چیز مشکل بھی لگے تو اسے قبول کر لینا کہ جب اپنا آپ دے ہی دیا تو پھر اب اعتراض یا شکوہ کس بات پہ. یعنی اپنی خواہشات قربان کر دینا. اپنے آپ میں کیا آتا ہے؟ پہلے اگر آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کر لینا, آپ کیا چیز ہیں, آپ کے پاس کیا کیا ہے, یہی تو اصل مشکل ہے. کہتے ہیں کچھ بھی نہیں. سوچیے ذرا, سوچیے, کیونکہ یہ کرنے کا کام ہے نا. اصل میں یہ دوسرا کردار ہے. اب ایک وہ کردار تھا جو باطنی ہے لیکن عمل میں فیل ہے. دوسرا, اس کی ابتدا کہاں سے؟ وہ نفس کو بیچ کے شروع ہو رہا ہے. اس کا کردار ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے کہ اس نے اپنا آپ ہی بیچ دیا. یعنی دعویٰ کچھ نہیں کرتا, کہتا کچھ نہیں, کر کے دکھاتا ہے. اور کس حد تک کرتا ہے؟ یعنی جو کچھ بھی وہ اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کر سکتا ہے وہ کر گزرتا ہے, چاہے اس کو اپنی جان بھی دینی پڑے. جان بھی دینی پڑے. یشری نفسو. جب کوئی چیز بیچ دیتے ہیں تو کیا ہوئی؟ کہ قلم آپ نے بیچ دیا, کیا کیا؟ پھر یہ آپ کا تھوڑی رہا, بیچ دیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے. آپ نے اپنے جان مال بیچ ڈالے, یہ آپ کے نہیں. اب یہ بہت جامع مفہوم ہے اس میں. پھر کوئی انا باقی نہیں, کوئی جھگڑا باقی نہیں. جھگڑے سارے ہیں یا نہ کے, ہے نا؟ تو جب اپنا آپ بیچ دیں گے تو پھر جھگڑا کہاں سے کریں گے؟ پھر الد الخصام تو نہیں رہ سکتا انسان. جھگڑا ہوتا ہی میں سے, میں اہم ہوں. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یعنی وہ اپنی جان دے کے بھی کہتا ہے ابھی بھی نہیں حق ادا ہوا. وہ اس کو بھی کوئی چیز نہیں سمجھتا کہ اس نے جان بھی دے دی. کہاں یہ کہ چھوٹی چھوٹی کوششوں کو گننا. یعنی ایک یہ رویہ ہوتا ہے نا کہ انسان تھوڑا سا اللہ کے دین کا کام کرتا ہے, اس کو گننا شروع کر دیتا ہے. تھوڑا سا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے, اس کو گننا شروع کر دیتا ہے. تھوڑا سا اللہ کی خاطر جھکنا پڑتا ہے کہیں, اس کو گننا شروع کر دیتا ہے. کوئی قربانی کرتا ہے, اس کو گننا شروع کر دیتا ہے, اس کا تذکرہ شروع کر دیتا ہے. اور کوئی ایسا ہے کہ جو جان دے کے بھی کہتا ہے ابھی بھی کچھ نہیں کیا, تو گننا شروع کر دیتا ہے. وہ کردار ہے جو پیچھے والا ہے. یعجبو کا قولہ, اس کی باتیں ہیں. اور یہاں بیچنے والا ہے, اپنا آپ بھی, سب کچھ دینے والا ہے. دینے والے لوگ, یعنی جو دینے والے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ Once there was a tree and she loved a little boy. And every day the boy would come and he would gather her leaves and make them into crowns and play king of the forest. He would climb up her trunk and swing from her branches and eat apples. And they would play hide and go seek. And when he was tired, he would sleep in her shade. And the boy loved the tree very much, and the tree was happy. But time went by, and the boy grew older, and the tree was often alone. Then one day, the boy came to the tree, and the tree said, "Come, boy, come and climb up my trunk, and swing from my branches, and eat apples, and play in my shade, and be happy." "I am too big to climb and play," said the boy. "I want to buy things and have fun. I want some money. Can you give me some money?" "I am sorry," said the tree, "but I have no money. I have only leaves and apples." "Take my apples, boy, and sell them in the city. Then you will have money and you will be happy." And so the boy climbed up the tree and gathered her apples and carried them away. And the tree was happy. But the boy stayed away for a long time, and the tree was sad. And then one day the boy came back, and the tree shook with joy, and she said, "Come, boy, climb up my trunk and swing from my branches and be happy." "I'm too busy to climb trees," said the boy. "I want a house to keep me warm," he said.
I want a wife and I want children, and so I need a house. I have no house, said the tree. The forest is my house, but you may cut off my branches and build a house. Then you will be happy. And so the boy cut off her branches and carried them away to build his house. And the tree was happy. But the boy stayed away for a long time, and when he came back, the tree was so happy she could hardly speak. Come, boy, she whispered. Come and play. I am too old and sad to play, said the boy. I want a boat that will take me far away from here. Can you give me a boat? Cut down my trunk and make a boat, said the tree. Then you can sail away and be happy. And so the boy cut down her trunk and made a boat and sailed away, and the tree was happy. But not really. After a long time, the boy came back again. I am sorry, boy, said the tree, but I have nothing left to give you. My apples are gone. My teeth are too weak for apples, said the boy. My branches are gone, said the tree. You cannot swing from them. I am too old to swing on branches, said the boy. My trunk is gone, said the tree. You cannot climb. I am too tired to climb, said the boy. I am sorry, sighed the tree. I wish that I could give you something, but I have nothing left. I am just an old stump. I am sorry. I don't need very much now, said the boy. Just a quiet place to sit and rest. I am very tired. Well, said the tree, straightening herself up as much as she could. Well, an old stump is good for sitting and resting. Come, boy, sit down and rest. And the boy did, and the tree was happy. پیرنٹس بھی تو بچوں کے لیے ایسے ہی ہوتے ہیں نا، ہر حال میں دینے والے ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ اللہ کی خاطر، دین کی خاطر ہر چیز ہر حال میں دینے والے ہوتے ہیں. وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ بہت دے دیا، بہت کر چکے، اب کچھ نہیں. دین کو جہاں جتنی جیسے جو بھی ضرورت پڑے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ ہمارا کیا ہوگا. وہ دینے والے ہوتے ہیں، کیونکہ دینا ایک مزاج ہوتا ہے. مزاج یعنی دینا محض یہ نہیں کہ کسی کی مجبوری دیکھ کے تھوڑی دیر کے لیے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد دل بدل گیا تو احسان جتانا شروع کر دیا. جو دینے والے ہوتے ہیں وہ دے کر زبان نہیں کھولتے، وہ اف نہیں کرتے، وہ احسان نہیں جتاتے. انہوں نے دیا کس کو دیا؟ سوچیں تو ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو دے رہے ہیں. اور اس کا ریوارڈ کس سے لینا ہے؟ اس سے لینا ہے. تو پھر جو واقعی اس کی رضامندی چاہتا ہے وہ کبھی بھی دے کے بندوں سے بدلہ نہ چاہے گا، بندوں پہ احسان نہیں جتائے گا، بندوں کے آگے زبان نہیں کھولے گا، بندوں سے توقع نہیں رکھے گا. وہ بظاہر بندوں کو دے رہا ہوتا ہے. تو جو لوگ اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں انہیں چاہیے کیا؟ مرضات اللہ. اور مرضات اللہ جو ہے، اللہ کی رضا چاہنا، اللہ کی رضا کا کسی کو مل جانا، یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ اللہ کی رضا کا ملنا معمولی چیز نہیں ہے. کیا ہے؟ صحابہ کرام کو چاہیے تھی نا مرضات اللہ، اور انہیں ملی بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور اس کے لیے انہوں نے کیا دیا اور کتنا دیا اور کیسے دیا. اس پر حضرت صہیب رومی جو ہیں ان کا واقعہ میں بھی انشاءاللہ آپ کو تفسیر میں بتاؤں گی. اور اس کے علاوہ اور بھی جو صحابہ کرام تھے، ان کے اگر آپ حالات پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے باقی کیا چھوڑا.
اور آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی ترقیاں ہیں اور جتنی بھی کامیابیاں ہیں، ایون دنیا کی ہیں، ان سب کے پیچھے دینے والے لوگ تھے، قربانیاں تھیں. آج ہم میں سے کسی کو ایک کتاب لکھنے کا موقع مل جاتا ہے نا، کوئی اسلام کی کتاب بھی، تو سب سے پہلے کہتے ہیں اچھا چھاپ تو لو، مگر مجھے کیا رائلٹی ملے گی، مجھے اس پہ کتنے پیسے ملیں گے، مجھے کیا دو گے؟ تو پھر جب ہم مسلمانوں کا کردار یہ ہو کہ ہم اسلام کے نام پر بھی کمانے والے ہوں اور لینے ہی کے خواہش مند ہوں، تو اسلام کی ترقی کہاں سے ہوگی؟ آج دین کے نام پر دینے والے کتنے ہیں کہ دین کی ترقی ہو، دین مضبوط ہو، اپنا علم، اپنا وقت، اپنا سرمایہ، اپنا سب کچھ، کہ ادارے مضبوط ہوں اور وہاں لوگ تیار ہوں، کیونکہ دیے بغیر تو کچھ بھی نہیں ملا کرتا. اور ہم طلبگار ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے، اور دینے کو کیا ہے ہمارے پاس، جو دینا کیا چاہتے ہیں، کہاں سے ملے گا؟ تو وَمِنَ النَّاسِ، سب ایسے نہیں، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، انہی لوگوں میں سے، جہاں منافق ہیں انہی لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنا آپ بھی دے دیتے ہیں. کیا لینے کے لیے؟ اللہ کی رضا لینے کے لیے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پہ شفقت کرنے والا ہے. ورنہ جتنا اللہ نے ہمیں دیا اور جو ہم کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے سب کچھ خرچ کرنے کو تیار ہیں، اور اللہ کے نام پہ کچھ دینے کی باری آئے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تو اللہ چاہے تو فوراً پکڑ لے ہمیں، لیکن وہ شفقت کر رہا ہے تو اس لیے پکڑتا نہیں، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں. کہتے ہیں آئنسٹائن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی باغ میں تھا اور بہت ہی خوبصورت باغ تھا، اس کو دیکھ کے کہنے لگا کہ وی ڈونٹ ڈیزرو آل دس بیوٹی، یعنی ہم نے کیا کیا ہے، ہمارے کیا کمالات، ہمارے کیا احسانات ہیں، ہم نے کیا کیا ہے؟ اس نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے کہ ہم تو اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. کہاں یہ کہ مزید کچھ لینے کے طلبگار ہوں. ہم وہ لینا بھی چاہتے ہیں اللہ کی رضا، اور اس پہ دینا بھی کچھ نہیں چاہتے، اور پھر دینا بھی اسی میں سے جو اللہ نہیں دیا. اور اگر اللہ ہمیں وہ نہ دیتا جو ہمارے پاس ہے، جس کا ہم پہ ٹیسٹ آ جاتا ہے دینے کا، تو پھر ہم کہاں سے دینے والے ہوتے؟ وہ ان میں سے بھی تو ہمیں بنا سکتا تھا نا جو لینے والے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اس حد تک آگے جاتا ہے کہ اپنا آپ بھی بیچنا پڑے تو وہ بھی بیچ دیتا ہے. دنیا کی چیزیں بیچنا، اپنی بلانگنگز بیچنا تو دور کی بات، خود کو بھی بیچ ڈالتا ہے. اب آپ دیکھیں خود کو بیچنا یہ کتنی بڑی بات ہے، بیچنا، خود کو بیچ ڈالنا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں بیچا گیا تھا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، اور ان کی ناقدری کرتے ہوئے ان کی صحیح قیمت نہیں پہچانی تھی تو تھوڑے ہی داموں میں وہ بک گئے. تو اس پر وہ جو پڑھتے آئے تو ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے جو یہ نہیں جانتا کہ کسی چیز کی قیمت کیا ہے تو پھر وہ اسی طرح اونے پونے داموں بیچ دیتا ہے. تو بہرحال یہاں خود کو بیچنا اونے پونے داموں نہیں، اللہ کی رضا کے عوض بیچنا ہے. یعنی ٹو دیٹ ایکسٹینٹ، جسے ہم کہتے ہیں نا اس حد تک چلا گیا، اتنا فار آف کہ اس نے کچھ بھی نہیں اپنے پاس چھوڑا، سب اللہ کو دیا، حتیٰ کہ اپنا آپ بھی دے دیا، خود کو بھی بیچ دیا. اپنی مرضی اور رضا تو کچھ رکھی نہیں کہ اپنی خواہشات کو وہ یا اپنی انا کا کوئی مسئلہ بنائے. ایسا شخص کسی کمپلیکس کا شکار نہیں ہوتا. اور مراد اس سے کیا ہے کہ ایسے شخص کے اندر انتہا درجے کی خالص نیت ہوتی ہے، نیت کا خلوص ہوتا ہے. اللہ کی رضا اپنے دل کی رضا پر مقدم ہوتی. مقدم کا کیا معنی؟ آگے. یعنی کسی بھی معاملے میں جب اسے پتا چلتا ہے کہ اللہ اس بات پہ راضی ہے تو وہ فوراً وہی کر لیتا ہے. اچھا اس پر اللہ راضی ہے، مجھے یہی کرنا ہے. وہ یہ نہیں کہتا لیکن میرا دل تو یہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے یہ اللہ کی مرضی مگر میرے دل کی مرضی یہ نہیں. وہ یہ نہیں پھر کہتا، وہ کہتا ہے اچھا اللہ کی مرضی ہے، میری مرضی بھی یہی. جس پہ رب راضی اس پہ میں راضی.
وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی، وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی. کچھ لوگ بار بار یہی کہتے رہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسا کیوں کرتا ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا. انتہائی ناسمجھی کے جملے ہیں. یہ اللہ کے فیصلوں پہ ناراض ہونا ہے. اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا کیا ہے؟ کہ جیسے بھی حالات ہوں ان میں انسان مطمئن رہے کہ اچھا اللہ کا فیصلہ یہی تھا. آپ دیکھیے کہ اب پیچھے ایک کردار بیان ہوا، اب یہ یہاں دوسرا کردار. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ فرماتے اس آیت کو فلاں سورہ کی فلاں آیت کے بعد لکھو. تو اسی وجہ سے اتنا ربط ہے قرآن کے اندر، یعنی کہ ایسے ہی کبھی کوئی بات کہہ دی گئی اور کبھی کوئی بات کہہ دی گئی. بہرحال اس آیت کے پس منظر میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت صہیب رومی کے بارے میں ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ کہاں کے تھے یہ جو کتاب ہے نا حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، اگر آپ گھر جا کر اس کا پیج نمبر 223 نکالیں تو اس میں صہیب رومی کے حالات لکھے ہوئے ہیں. ان کی کنیت ابو یحییٰ تھی. یہ رومی تھے نہیں، اصل میں رومی نسل نہیں تھے، یہ خالص عربی نسل کے تھے، لیکن یہ رہتے تھے بصرہ سے قریب ایک علاقے میں. تو بہرحال ان کے بال جو تھے سنہرے تھے اور ان کی شکل رومیوں سے ملتی جلتی تھی، اس وجہ سے کہا گیا. یعنی ہاں ان کو ان کی والدہ سیر کے لیے لے گئیں اور ساتھ خادم وغیرہ بھی تھے. اور ہوا یہ کہ جس بستی میں یہ پہنچے وہاں روم کے لشکر نے بستی پہ حملہ کر دیا اور سب کچھ لوٹ لیا گیا اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا. تو ان بچوں میں حضرت صہیب بھی تھے اور روم لے جا کر انہیں وہاں کی ایک منڈی میں بیچ ڈالا گیا اور وہ بکتے ہوئے ایک سے دوسرے آقا کی طرف منتقل ہوئے. اور پھر بہرحال ان کی قسمت میں تھا اسلام قبول کرنا. یہ سارا واقعہ اس وقت میں آپ کے سامنے نہیں پڑھتی تاکہ ایسے واقعات آپ خود بھی تھوڑی سی محنت کر کے پڑھیں. اور خاص طور پر یہ واقعہ کہ جب یہ ہجرت کرنے کے لیے جانے لگے تو اس وقت قریش نے ان کو روکنا چاہا تو یہ اونچے ٹیلے پہ چڑھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں تم سے زیادہ بہتر تیر انداز ہوں اور جب تک میرے ترکش میں تیر ہیں میں تم میں سے ایک ایک کو ختم کر دوں گا اور اس کے بعد اپنے آپ کو تمہارے حوالے کروں گا. اور اگر تمہیں مجھ سے مال چاہیے تو جاؤ اور میرے گھر کے فلاں کونے میں مال رکھا ہوا ہے، وہ تم سارے کا سارا لے لو اور میرا راستہ مت روکو، کیونکہ ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ جا رہے تھے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. جب یہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ سنایا کہ کس طرح میرے راستے میں ہوا میرے ساتھ جب میں ہجرت کے لیے آ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے نفع کا سودا کیا، اپنا سارا مال دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، ہجرت کا انتخاب کیا، تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی گھاٹا نہیں ہوا. اور پھر یہ آیت اتری وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کوئی ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو بھی بیچ ڈالتے ہیں، یعنی اپنی زندگی کا سارا سرمایہ اور سارا سامان دے ڈالتے ہیں. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر، دین کی خاطر. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب، حضرت بلال اور حضرت سلمان، یہ تینوں غلام تھے نا، ان کے بارے میں حضرت ابو بکر سے کہا تھا اگر تم نے ان کو ناراض کیا، اگر تم نے ان کو ناراض کیا تو اپنے رب کو ناراض کیا. ایمان کی وجہ سے ان غلاموں کا کیا مقام تھا. تو سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا مقام ان کو کیوں ملا کہ آپ ابو بکر سے کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر اگر تم نے ان کو ناراض کیا تو اپنے رب کو ناراض کیا. کیا وجہ تھی؟ صہیب کے اندر وہ کیا خوبی تھی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، ہر چیز دے ڈالی تو خالی ہاتھ مدینہ پہنچے تھے، خالی ہاتھ. کیا ہماری زندگی میں کبھی کو وہ دن آیا کہ جب ہم بالکل ہی خالی ہاتھ ہو، کچھ بھی نہ ہو ہمارے پاس؟ کبھی بھی نہیں. اور وہ بھی دین کی خاطر؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم دین پہلے چھوڑ جائیں خالی ہاتھ ہونے سے. تو یہی فرق ہے صحابہ کرام میں اور ہم میں کہ انہوں نے دین کی خاطر سب کچھ دے ڈالا. تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ.
واللہ رؤوف بالعباد. اور پھر انسان ہے نا، کمی بیشی ہو جاتی ہے، کوشش کرتے کرتے پھسل جاتا ہے، تو پھر اللہ مہربان اپنے بندوں پر، وہ پھر بندوں کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے.